تو صبح شام ہر وقت روتی. عبداللہ کی یاد میں، ان کی فرقت میں صبح بھی رو کے گزرتی، شام بھی رو کے گزرتی. اب ذرا دیکھو یار، اپنے نبی کے والدین کے آپس میں کتنی محبت تھی، اور اپنے گھروں کا ماحول دیکھو. آئے دن جو ہے لڑائیاں لوگوں کے جو گھروں میں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں عجیب لڑائیاں ہوتی ہیں، یعنی نفرتوں کی ایسی آندیاں ہمارے گھروں میں موجود ہیں جو کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی بیوی طلاق دینے پہ مجبور ہے، کبھی شوہر طلاق دینے پہ مجبور ہے، کبھی بیوی طلاق لینے پہ مجبور ہے. تم کو خدا کا واسطہ ہے، اپنے گھروں کے ماحول اچھے کر لو، اور گھروں کے ماحول اچھے تب ہوں گے جب تیرے کردار سے مصطفیٰ کی سنت کی جھلک نظر آئے گی، اور تیری بیوی کے کردار سے سیدہ فاطمہ کے کردار کی جھلک نظر تب ہمارے گھروں کے ماحول اچھے ہوں گے. حضرت آمینہ عبداللہ کے غم میں روتی تھی. حضور کا ملاد کسے کہتے ہیں؟ صبح شام روتی، اتنا روتی تھی حضرت آمینہ. عبد المطلب گئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے بھائی؟ حضرت عبد المطلب گئے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور پکڑ کے روئی، رو کے کہا میرے مولا، کعبے کے متولی نے کبھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن آج یہ سوال کرتا ہے میرے مولا، اب آمینہ کا درد دیکھا نہیں جاتا، آمینہ کا غم دیکھا نہیں جاتا. میرے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو آمینہ کے سکون کا ذریعہ بن جائے، جو آمینہ کے تسلی کا ذریعہ بن جائے. جب عبد المطلب نے غلاف خانہ کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی تو آواز آئی تھی، اے عبد المطلب، تم آمینہ کے سہارے کی بات کرتے ہو، ہم آمینہ کو ایسا بیٹا دینے جا رہے ہیں جو صرف آمینہ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سہارا بن گیا. مرحبا مکہ کی آمد، مرحبا مکہ کی آمد، مرحبا مکہ کی آمد، مرحبا تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. کہا عبد المطلب جو آمینہ کو ہم بیٹا دیں گے نا، جو آمینہ کو بیٹا دیں گے نا، وہ صرف آمینہ کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا سہارا بن کے آئے گا. سبحان اللہ. وقت گزرتا گیا. عبد المطلب ایک دن خانہ کعبہ کے قریب کھڑے تھے صحن حرم میں. مکے کے 10 لوگ ہیں اور آ کے کہتے ہیں عبد المطلب ایک بات ہے، کہو. کہ لیکن تم سردار قریش ہو، ڈر لگتا ہے. کہو نا. تو لوگوں نے کہا عبد المطلب اگر مکے میں کسی کے شوہر انتقال کر جائیں تو اس کی بیوی غم سوگ کتنے دن تک مناتی ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا 1 سال تک. 1 سال تک پہلے مناتی ہے. 1 سال تک میں کہا ہاں. تو کہا میں نے سنا ہے تمہاری بہو آمینہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی ہے، جبکہ حضور آئے نہیں. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس میں کئی مفسرین نے کئی تفسیریں بیان کی کہ عبداللہ حضور کی ولادت کے بعد بھی تو عبداللہ کا انتقال ہو سکتا تھا، پہلے ہی کیوں ہوا؟ جب حضور دنیا میں آ جاتے تب ان کے والد کا انتقال ہو جاتا. تو ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت عبداللہ کی زندگی اس لیے ختم کر دی کہ اگر عبداللہ زندہ رہتے تو ہو سکتا ہے انہیں عبداللہ کے ذریعے حضرت آمینہ کے شکم سے کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہو جاتا، اور جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ مصطفیٰ کو بڑا بھائی کہتا، نبی کو بڑا بھائی کہتا. اور یہ اللہ نہیں چاہتا تھا مصطفیٰ کا سگا بھائی بھی نبی کو بڑا بھائی کہے. ارے جب رب یہ نہیں چاہتا تھا سگا بھائی بھی نبی کو بڑا بھائی کہے تو یہ دیوبند کا مولوی اگر نبی کو اپنے جیسا بڑا بھائی کہے گا تو میرے رب کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ. اسی لیے میرا امام کہتا ہے آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب مصطفیٰ کی عظمت دیکھ کے کہیں گے، سب کہیں گے یہ میرے آقا ہیں، لیکن کہا نہیں تھا استاد زمن نے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ لہا میں یہ ہا ضمیر کا جو مرجع ہے یہ شفاعت ہے، اور لہا میں جو لام ہے یہ تملیغ کے لیے آتا ہے، یعنی مصطفیٰ شفاعت کے لیے ہے۔ شرح نیت عامل پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے لام کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لہا کا لام جو ہے یعنی مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھے شفاعت کا مالک بنا دیا، فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کا اختیار لے لیا تھا معراج میں۔ اب مصطفیٰ جس پہ نظر کرم ڈالیں گے سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات میں بیٹھے ہو یاد رکھو، مولانا شان محمد صاحب دیکھیں نہ دیکھیں، مولانا ابو بکر صاحب دیکھیں نہ دیکھیں، آپ کے امام صاحب